جالی اور منفس بلغم ہے۔ اس کی جڑ کو اور پیپل کو ملا کر شہد میں استعمال کرنے سے بلغم خارج ہو جاتا ہے، نزلہ زکام ختم ہو جاتا ہے۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہربلس کی جانب سے ڈاکٹر فہیم ہربلی صاحب کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کی جڑی بوٹی کا نام ہے منی پلانٹ۔ یہ جو آپ سامنے پودا دیکھ رہے ہیں، بیل دیکھ رہے ہیں، یہ منی پلانٹ کی بیل ہے۔ منی پلانٹ کو عربی زبان میں شجرۃ البراغیث کہا جاتا ہے۔ بہت کم لوگ اس کے عربی نام سے واقف ہیں، وہ اسے زیادہ تر منی پلانٹ کے نام ہی سے موسوم کرتے ہیں۔ حقیقتاً یہ منی پلانٹ کا پودا نہیں ہے، بلکہ اس کا نام شجرۃ البراغیث ہے، اور نرسری والوں نے اس کا یہ نام رکھ دیا۔ اس کے بعد لالچی لوگوں نے اسے حاصل کر کے منی کمانے کے نام پر گھر میں لگانا شروع کر دیا، جبھی سے اس کا نام منی پلانٹ ہو گیا۔ ناظرین، اس کے لگانے سے کوئی پیسہ ویسا نہیں آتا، یہ ایک فیک اور غلط بات ہے اور بکواس باتیں ہیں۔ روزی تو اللہ تعالیٰ نصیب سے ہی دیتا ہے، جس کی جو روزی ہوتی ہے۔ ناظرین، اس سے قبل کہ آج کی جڑی بوٹی کا آپ سے تعارف کراؤں، میں یہ ضروری سمجھوں گا کہ ڈاکٹر فہیم ہربلس کی طبی خدمات سے آپ کو آگاہ کروں۔ آپ سوراب گوٹ GDC آفس کے سامنے ہربل ہیلتھ کلینک کرتے ہیں، دبئی کویت جدہ میں بھی کلینک کرتے ہیں۔ آپ مارننگ شو کرتے ہیں K21 اور GTV پر۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے ساری دنیا میں ادویات کی ترسیل کی جاتی ہے۔ یہ مختصر تعارف تھا ڈاکٹر فہیم ہربلس کا۔ مزید رہنمائی کے لیے نیچے دیے گئے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ ناظرین، یہ پودا یا یہ جڑی بوٹی شجرۃ البراغیث مزاج میں گرم خشک ہوتی ہے۔ یہ ملطف مواد ہے، اس لیے مواد کو پختہ کرتی ہے، اور جو گندے مواد ہوتے ہیں، جیسے کہ بعض ایسے مواد ہوتے ہیں جو گیس کی وجہ بنتے ہیں، انہیں خارج کرتی ہے۔ مقطع اخلاط ہیں، خلط کو جو ہے متوازن کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ خراب خلطوں کو کاٹ کر خارج کر دیتے ہیں۔ یہ بڑی ہی کام آنے والی جڑی بوٹی ہے، خاص طور پہ اس کی جو جڑ ہے وہ ان تمام فائدوں میں جن کا میں ذکر کروں گا اس میں کام آتی ہے۔ جالی اور منفس بلغم ہے۔ اس کی جڑ کو اور پیپل کو ملا کر شہد میں استعمال کرنے سے بلغم خارج ہو جاتا ہے، نزلہ زکام ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ مسیل اخلاط ہے، یعنی کہ ایسی خلطوں کو جو خلطیں جسم میں رکھ کر بہت سی بیماریوں کی وجہ بنتی ہیں، انہیں بھی یہ خارج کرتی ہے۔ مدر بول ہے، اس لیے پیشاب وغیرہ کے معاملات کو ٹھیک کرتی ہے، پیشاب کھول کر لاتی ہے، اور پیشاب کے امراض میں جلن اور پیشاب میں تیزابیت رک کر یعنی تقطیر البول کا پیشاب آنا اس کی جڑ کے استعمال سے ختم ہو جاتا ہے۔ ناظرین، یہ بھی گلو کی طرح اعلیٰ درجے کی مصفی خون ہے، کیونکہ یہ جڑی بوٹی گلو ہی کے خاندان سے تعلق رکھتی ہے، اسی لیے یہ مصفی خون جڑی بوٹیوں میں سے ہے۔ مقوی معدہ بھی بہت زیادہ ہے۔ اس کی جڑ کو کالی مرچ کے ہمراہ استعمال کرنے سے معدہ مضبوط ہوتا ہے۔